إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين محترم حضرات اور خواتین اسلام، آج کے بیان کے لیے میں نے یہ آیت کا انتخاب کیا ہے۔ اس کی وضاحت سے پہلے میں سب قسم کی تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے کرنا چاہتا ہوں جو سب کا اکیلا مالک ہے۔ درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو اپنی اپنی امتوں تک امانت کے ساتھ پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دی ہے کہ تم نبی کو اپنے باپ کے نام سے پکارو، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں لڑکے گزر چکے ہیں، اس کا حساب نہیں ہے، لیکن بڑے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، ظاہر بات ہے کہ وہ باپ ہی کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ ہم نے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا باپ نہیں بنایا ہے۔ لیکن دوسری طرف قرآن مجید یہ تعلیم دیتا ہے نبی کی جتنی بیویاں ہیں وہ ہماری مائیں ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے امہات کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ امہات سے مراد امہات المؤمنین۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس تھی جہاں پر جانور باندھے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کو آڑے میں لیا اور آپ نے استنجا
سے فراغت حاصل کر لی۔ دیکھتے ہی ایک یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طنز کرتے ہوئے کہا، ارے دیکھا یہ تمہارا نبی ہے، کیسے شرم کرتا ہے جیسے عورتیں شرم کرتی ہیں۔ وہاں پر سب لوگ مرد تھے اور یہودی آپس میں ایک دوسرے سے شرم نہیں کرتے تھے۔ ننگے نہانا، ننگے استنجا کرنا یا بیت الخلاء کے لیے سب کے سامنے بیٹھ جانا، اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے اور یہ کہتے تھے ہم بھی مرد ہیں، یہ بھی مرد ہیں، کیا ہوا ہمارے سامنے کوئی ننگا ہو جائے، ہمارے سامنے کوئی پاخانہ کر لے، ہمارے سامنے کوئی پیشاب کر لے، یا ہم سب مل کر کہیں نہائیں۔ اس سلسلے میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی بہت مشہور ہے۔ پوری قوم ننگی نہایا کرتی تھی کسی تالاب کے اندر، سمندر کے کنارے، اور موسیٰ علیہ السلام دور اکیلے نکل جاتے تھے، اس لیے کہ نبی کے اندر شرم کا بہت زیادہ مادہ ہوتا ہے۔ تو یہودیوں نے الزام لگایا یہ ہمارے ساتھ اس لیے نہیں نہاتا ہے، ہمارے ساتھ ہماری طرح اس لیے نہیں رہتا ہے، شاید اسے برس کی بیماری ہو یا اسی طریقے سے نامردگی ہو، جسے چھپانے کے لیے موسیٰ دور چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا۔ اب نبی پر جب الزام لگ جاتا ہے تو اس الزام کو ہٹانا اللہ کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ الزام لگا، رفع الزام نہ ہوا تو یہ بات اچھی نہیں لگتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اکیلے غسل کر رہے تھے اور ان کے کپڑے ایک پتھر پر رکھ دیے تھے، نہانا شروع کر دیے۔ نہا کر کے آئے تو پتھر بھاگنے لگا، ارے کیسے بھاگ رہا ہے؟ پریشان ہوئے، ارے میں تو کپڑے بھی پہنا نہیں، بھاگ رہا ہے۔ بھاگتے 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 موسیٰ بھی بھاگتے بھاگتے پتھر کے پیچھے یہ قوم کے بیچ میں جا کر کے کھڑا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو سب لوگوں نے دیکھ لیا اور کسی نے کوئی عیب نہیں پایا۔ اب موسیٰ علیہ السلام برسے، لاٹھی لی، پتھر کو پیٹا۔ آپ کو تو معلوم ہے، بھاگتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے یا حجر صوبی صوبی یا حجر پکارتے رہے مگر وہ سنا نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی لے کر کے اسے مارا، جس سے وہ اذیت محسوس کرنے لگا۔ ایسے لاٹھی کو موسیٰ علیہ السلام ایک پتھر پر مارا، 12 چشمے نکل آئے، سمندر پر مارا، 12 راستے نکل آئے۔ تو اس قسم کے بہت سے معجزات اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی میں رکھ دیے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پیٹا۔ تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بری کر کے دکھایا ہے۔ ویسے ہی ماں عائشہ پر بھی زنا کا الزام لگا دیا گیا۔ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھو،
کھانا نہیں، پینا نہیں، صرف کھانا پینا فکر ہو گیا تھا۔ دن رات سوچنے لگے اللہ کے رسول میرے گھر پر کیسے الزام لگ گیا، اور اتنا بڑا الزام کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھلنے لگے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کی قہاریت جوش میں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بری کرنے کے لیے 10 آیتیں نازل کی، اور سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی۔ اس تکلیف کو صبر کرنے کی وجہ سے ماں عائشہ کے الزام کو دور کرنے کے لیے 10 آیتیں قرآن کے اندر ہمیشہ کے لیے آ گئی۔ یہ کیا کم خوش نصیبی ہے، بہت بڑا نصیبہ ہے ماں عائشہ کا۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس یہودی نے سلمان فارسی چونکہ مسلمان ہو گئے تھے، ان کو عیب دلا رہا تھا کہ تمہارا نبی عورتوں کی طرح ہے۔ انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا، نہیں مرد ہے، یہ ہے، وہ ہے، کوئی دفاع نہیں کیا۔ انہوں نے جواب دیا ہمارا نبی ہماری باپ کے طرح ہے۔ جس طریقے سے بچے کو بری عادتوں سے چھڑاتے ہیں ہمارا نبی چھڑاتا ہے، بچے کو اچھی عادتیں سکھاتے ہیں تو ہم کو بھی اچھی عادتیں سکھاتا ہے۔ 3 پتھروں سے کم میں استنجا نہ کرو، استنجا کرتے ہوئے قبلے کی طرف نہ بیٹھو، کسی کے سامنے کھلے طور پر پیشاب اور پاخانہ نہ کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا ایک نبی اپنے باپ سے بھی بڑھ کر امت کا خیال کرتا ہے، اور باپ جس طریقے سے اپنی اولاد کو اچھی عادتوں والا دیکھنا چاہتا ہے، ویسے ہی نبی اپنی امتوں کو اچھی عادت والا دیکھنا چاہتا ہے۔ سارے یہود خاموش۔ تو یہاں پر دفاع کرتے ہوئے چند مثالیں دے کر کے سلمان فارسی خاموش ہو گئے، لیکن بات کیا معلوم ہو گئی کہ نبی باپ کے مقام سے بڑا ہے۔ ان کی بیویاں امت کے لیے حرام کر دی گئی، ہمیشہ کے لیے حرام کر دی گئی۔ آپ کی شادی سے پہلے کسی عورت سے کہ امتی نے شادی کیا ہو اور اسے طلاق ہو گئی، خلا ہو گیا یا بیوہ ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی تو وہ عورت ساری امت کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہماری ماں ہے، ماں سے بھی بڑا درجہ ہے، اسی لیے ان کو امہات المؤمنین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ امہات المؤمنین کہتے ہیں۔ اب یہاں پر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جتنے لوگ موجود ہو ان میں سے کسی کے مرد کے باپ ہمارے رسول نہیں ہے، کسی کا باپ نہیں ہے، اور ان کے جو بچے پیدا ہوئے تھے وہ بچپن میں فوت ہو گئے۔ یہ کہہ کر کے امت کو تعلیم دی کہ اگرچہ کہ ان کا مرتبہ ماں باپ سے بھی بڑا ہے، تم باپ کا نام نہیں دے سکتے، باپ نہیں کہہ سکتے۔ کیا ہے وہ؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، آپ اللہ کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری بات خاتم النبیین ہے۔ خاتم کہتے ہیں کہ خط لکھنے کے بعد
پورا مضمون ختم ہونے کے بعد مہر لگائی جاتی ہے، اس کو عربی میں خاتم کہتے ہیں۔ درمیان میں نہیں لگائی جاتی، آخر میں، خط کے آخر میں مہر لگائی جاتی ہے، یا خط بند کر کے اس کے اوپر مہر لگائی جاتی ہے تاکہ کوئی کھولتے ہوئے معلوم نہ ہو جائے، اس کو خاتم کہتے ہیں۔ تو یہاں اللہ کے رسول ہیں اور آپ کا ٹائٹل نبیوں کو ختم کرنے والے، رسولوں کو ختم کرنے والے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ بتانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کے بعد نبیوں رسولوں کا تمام سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ کوئی بھی دعویٰ کرے اسے قتل کر دو، کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے اسے قتل کر دو، یہ قانون لگا دیا گیا ہے۔ اور نبی کی بات کو بڑھا چڑھا کر کے پیش کرنے والے واعظین جو اپنی بات ہوتی ہے اسے درجہ دلانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، یہ کہہ کر کے وہ بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک منسوب کرتے ہیں، ان کو بھی قتل کر دو۔ بلکہ اس زمانے میں ایک مشہور حدیث تھی جس کو بڑے بڑے ائمہ نے بیان کیا ہے، اور وہ حدیث تمام لوگوں کی زبان پر تھی۔ آپ کی زبان پر ہے یا نہیں مجھے کیا معلوم۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ ابن صلاح کہتے ہیں میں نے اصول حدیث کے اندر جب لکھنے کے لیے بیٹھا تو مجھے معلوم ہوا کہ حدیث اتنے لوگوں نے بیان کی ہے، اتنے لوگوں نے بیان کی ہے، ان کا جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن ہے۔ اتنے لوگوں نے بیان کی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ جو مجھ پر جھوٹ بولے اور وہ جھوٹی بات میرے تک ثابت کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی ایسے سمجھو کہ میں ایک بات بنا کر کے کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات نہیں فرمائی۔ ایسی بہت باتیں صوفیوں نے گھڑیا۔ ہمارا ہندوستان کا جو صوفی ہے اس نے بھی بہت سی باتیں گھڑی ہیں، اور ایسی صوفیہ کی کتابیں ہم نے دیکھی ہیں، اس میں بھی سووں باتیں انہوں نے گھڑی ہیں۔ کیا کیا گھڑے ہیں؟ اگر ان کتاب کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے تو آپ تعجب کرنے لگیں گے۔ اس میں سے یہ ایک بات بتا دیتا ہوں شیخ زکریہ کی۔ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص اپنی فرض نماز اس کا وقت چھوڑ کر کے ادا کیا یہ خخت جہنم میں جلے گا۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لابسین فیہا احقابا، احقاب کہتے ہیں صدیوں کو۔ صدی کس کو کہتے ہیں؟ 100 سال کو۔ صدیوں کا معنی 100 سالوں کو کہا جاتا ہے۔ کہاں ہے یہ حدیث؟ چھانا گیا، دیکھا گیا، اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے۔ اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے جو اللہ کے رسول کے نام پر یہ بات بتائی ہے کہ جو اپنے نماز کا وقت چھوڑ کر کے اس وقت میں اسی نماز کو ادا کرے وہ جہنم میں جلے گا۔ پھر اللہ معاف کسے کرے گا؟ بولو کسے معاف کرے گا؟ جب لکھا ہی نہیں ہے کسی حدیث کے اندر تو تمہاری
چھوٹا منہ بڑی بات ہے، چھوٹا منہ بڑی بات ہے۔ ایسی ان کی کتابوں کے اندر بہت سی باتیں ہیں، سب سے بڑی چوری ہے۔ چوری بولے تو آپ تعجب کریں گے کہ بزرگ شخصیت چوری کیسے کر سکتی ہے؟ سندوں کے اندر کمزوری اگر ہے تو وہ حدیث کا ترجمہ کر دیتے ہیں اور سند کو بیان نہیں کرتے، یہ حرام ہے۔ یہ حدیث کی سند کو چھوڑ دینا حرام ہے اور بہت بڑا گنہگار ہے۔ کیوں؟ حدیث کو قبول کیا جاتا ہے اس کی سند کو دیکھنے کے بعد، اس کی سند کو پرکھنے کے بعد۔ یہ سب سندوں کا ترجمہ ہی نہیں۔ تو ایک صاحب نے ان سے پوچھا، آپ سندوں کا ترجمہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ تو اس نے کہا، اگر سندوں کا ترجمہ میں کروں گا تو میری کتاب پڑھے گا کون؟ دیکھا، اس کی کتاب پڑھنے کے لیے اتنی بڑی سازش کی گئی کہ سندوں کے اندر چوری کرو، لوگوں کو مت بتاؤ یہ سند صحیح نہیں ہے، یہ سند ضعیف ہے، یہ سند ثابت نہیں ہے، اس سند میں گمان ہے، اس سند کی کمزور ہے۔ اس قسم کی محدثین کے فیصلے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر میں نے جو کتاب لکھی ہے اس کی سندوں کا ترجمہ کر دیا جائے تو پھر میری کتاب کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ان کی کتاب کو پڑھنے کے لیے حدیثیں بنائی گئی، گڑھی گئی اور لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں ثابت نہیں ہیں۔ یہ چوری کرنے والے کوئی چور قسم کے لوگ نہیں بلکہ بڑے شریف ڈاکو ہیں۔ داڑھی بڑی رہے گی، جبہ بڑا رہے گا، پگڑی بڑی رہے گی اور اپنے آپ کو معزز اور پروقار انسان سمجھا جائے گا، لوگوں میں بڑی عزت ہوگی، وہ لوگ کرتے ہیں جیسے ابھی میں نے نام لے کر کے بتایا۔ ایسی بہت سے ہندوستانی صوفیاء ہیں جو اپنی بات کو رسول کی بات بتانے کے لیے گھڑ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک منسوب کرتے رہتے ہیں۔ تو ان کو یہ حدیث یاد رکھ لینا چاہیے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جو مجھ پر ایک بات بھی اگر جھوٹ لگا کر کے میں نے کہا، یہ کہہ دیا جبکہ میں نے نہیں کہا ہے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا لحاظ نہیں کیا، جو بھی مرد ہو یا عورت اس قسم کی حرکت کرے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اتنی بڑی پکی اور سخت بات حفاظت کرنی ہے، مگر اس حفاظت کو چھوڑ کر کے یہ سستی اور تساہل کر کے اس کی اجازت دینا حرام ہے۔ تو یہ رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ اب یہاں تک کہ ان میں بہت سے صوفی ایسے بھی ہیں جو اپنے بارے میں ایسی چیزیں لکھے ہیں کہ مجھ پر ایسا دماغ میں طاری ہو جاتا ہے جیسے رسول اللہ کو طاری ہوتا تھا۔ بتاؤ، یعنی میری کیفیت بھی ایسی ہوتی ہے جیسے رسول اللہ کی ہوتی ہے۔ کیا مانا؟ یعنی میں بھی رسول ہوں، میں بھی رسول ہوں، میرے اوپر بے ہوشی ایسی آتی ہے جیسے رسول پر آتی ہے۔ ہندوستان کے اندر پیروں نے اس کی خطار لگا دی۔ آپ ان کی کتابیں کھنگال کر کے پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنی گمراہی میں ہم لوگ ہیں اور کتنے یہ لوگ گمراہ تھے اور لوگوں کو گمراہ کر کے چلے گئے۔ کس شکل میں؟ شریف بدماشوں کی شکل میں۔
حلیہ بڑا زبردست، عطر بڑا زبردست، عصا بڑا زبردست، مسبحہ تسبیح کرنے والی لڑ بڑی پیاری، سب بنا کر کے بیعت لے لے کر کے اپنے مرشدوں کو ایسی باتیں بتانے کے لیے خواہش کرتے ہیں، یہ بیعت لے کر کے ان کو اس کی رہنمائی کرتے ہیں، وہ کسی کو بولتا نہیں، ویسی بیعت چلتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا ایک منزل تھی جس کو مکمل ہونے کے لیے صرف ایک اینٹ کی ضرورت تھی، وہ باقی رہ گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے اس کو پورا کر دیا۔ اور بہت سی احادیث ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان نبیا بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد بھی نبوت کا سلسلہ ہوتا تو عمر پیغمبر ہوتے۔ ایسی بہت سی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہیں، اللہ نے بھی بتا دی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے، آئے گا نہیں ہے۔ اب ہندوستان کے اندر ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جنہوں نے پیغمبری کا دعویٰ کیا، اور ہندوستان کے باہر بھی، اور ایسے لوگ اپنے آپ کو بڑا بتانے کے لیے پیغمبرانہ شان دکھانے کے لیے انہوں نے کہا کہ مجھ پر بھی وحی آتی ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ آئندہ بھی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے مصلی حضرات کسی پر بھی اس قسم کی بات کا یقین نہ رکھیں اور ہمیشہ ایسے آدمی کو جھوٹا اور دجال کہیں، اور ان کے ساتھ میل کچیل کو دور رکھیں اور ان کی باتوں سے دور بھاگیں اور ان کے ناغے میں نہ آئیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے دین کی حفاظت فرمائے۔ آج ہم سب کے ساتھ کچھ لوگ بیماری کی شکایت کیے ہیں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ مستقل مریض فاروق بھائی، شفیق بھائی، آج کے نئی مریض منور اللہ شریف، گزشتہ ہفتے ان کا انتقال ہو گیا تھا، ان کی مغفرت کی دعا کریں۔ اور ایک ہماری مسجد سے متعلق رہنے والے امریکہ میں IT یاسین، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کافی زبردست ماریں لگی ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کا ہر آپریشن کامیاب بنائے اور ان کی ہر جائز خواہش کو اللہ تعالیٰ پوری فرمائے۔ یہاں بیٹھے ہوئے تمام مصلیوں کے رشتہ داروں کو، مردوں کو، عورتوں کو، سب کے حق میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے لواحقین کو صحت اور تندرستی کے ساتھ رکھے اور ان کی تمام جائز خواہشات کو پوری فرمائے۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم ورب حليم۔